بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول درس نمبر 164 میں ٹھیکری سے تیمم کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اس بحث میں ٹھیکری سے تیمم کے بارے میں جواز کی دلیلیں پیش کی جائیں گی، محقق ہلی کا نظریہ اور شہید ثانی کا اس پر نقد و نظر بھی پیش کریں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَمِن جَوَازِهِ بِالْحَجَرِ يُسْتَفَادُ جَوَازُهُ بِالْخَزَفِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى لِعَدَمِ خُرُوجِهِ بِالطَّبْخِ عَنْ اسْمِ الْأَرْضِ وَإِنْ خَرَجَ عَنْ اسْمِ التُّرَابِ كَمَا لَمْ يَخْرُجْ الْحَجَرُ مَعَ أَنَّهُ أَقْوَى اسْتِمْسَاكًا مِنْهُ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے حجر یعنی پتھر سے تیمم جائز ہونے کو بیان کر دیا گیا ہے، تو تیمم کا جائز ہونا پتھر سے، اس سے یستفاد سمجھا جاتا ہے جوازہ کہ تیمم جائز ہوتا ہے بالخزف ٹھیکری سے، بطریق اولا بطریق اولا، یعنی کہ پتھر سے جب جائز ہوتا ہے تو بدرجہ اولا ٹھیکری سے بھی جائز ہوتا ہے۔ ٹھیکری کیا ہوتی ہے؟ یہ مٹی کے برتن یا مثلا جو اس کو بھٹی کے اندر پکا لیا جاتا ہے تو یہ ٹھیکری بن جاتی ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں پتھر تو اس ٹھیکری سے کئی گنا وہ زیادہ پختہ اور مضبوط اور سخت ہوتا ہے جب اس سے تیمم کو جائز قرار دیا گیا، چونکہ وہ واجب الارض میں شمار ہوتا ہے، زمین کے اوپر والے حصے میں پائی جانے والی چیزوں میں سے شمار ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں تھا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ جو واجب الارض ہے اس سے تیمم کرو، تو مٹی سے بھی ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی ہو جاتا ہے، تو ٹھیکری جو مٹی کو پکا لیا جاتا ہے تو اس سے بھی بے طریق اولا تیمم جائز ہوگا۔ لعدم خروجہ بالطبخ عن اسم الارض، چونکہ جب مٹی کو پکا لیا جاتا ہے، طبخ میں نہ پکانا، تو وہ خارج نہیں ہو جاتا اسم الارض سے، زمین کے نام سے، وہ زمین کا حصہ ہی شمار ہوتا ہے، زمین کے اجزاء میں سے شمار ہوتا ہے۔ وَإِنْ خَرَجَ عَنْ اسْمِ التُّرَابِ، اگرچہ کہ وہ مٹی کے نام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مٹی نہیں رہتی لیکن وہ زمین کا حصہ شمار ہوتا ہے، زمین کا ایک جز شمار ہوتا ہے۔ کما لم یخرج الحجر، جیسا کہ پتھر اتنا سخت ہونے کے باوجود زمین کا حصہ ہونے سے خارج نہیں ہوا تھا، مٹی اس کو نہیں کہتے لیکن زمین کا جز اسے کہتے ہیں۔ مع انہ اقوی استمساکا منہ، حالانکہ پتھر تو ٹھیکری کی نسبت کئی گنا زیادہ محکم، قوی اور سخت ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا شہید ثانی کا نظریہ کہ جس طرح پتھر اتنا سخت ہونے کے باوجود زمین اور ارض ہونے سے خارج نہیں ہوتا، اسی طرح ٹھیکری، خزف اور مٹی کے پکے ہوئے برتن بھی وہ زمین ہونے سے خارج نہیں ہوتے، کیونکہ جب پتھر اتنا زیادہ استحکام کے باوجود زمین کے نام سے خارج نہیں ہوتا اور اس پر تیمم جائز ہے، تو خزف اور ٹھیکری جو کم تر استحکام رکھتی ہے حجر کی نسبت، تو بدرجہ اولا اس سے بھی تیمم جائز ہونا چاہیے اور اسم الارض سے وہ خارج نہیں ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس مسئلے میں مخالف کا کیا نظریہ ہے۔ خلافا للمحقق فی المعتبر محتجا بخروجہ مع اعترافہ بجواز السجود علیہ وما یخرج عنہ
अनहा बिल इस्तिहालत यमनअ मिन अस्सुजूद अलैहि व इन कानत दायरतु सजूद औसा बिनिस्बत इला गैरिही। फरमाते हैं शेख मुहक्किक हिल्ली जिन्होंने शराइल इस्लाम लिखी, वो अपनी किताब मुअतबर में ठीकरी पर तयम्मुम को जायज़ करार नहीं देते, मुहतजम बिखरूज ही, और उसकी वो दलील देते हैं कि ये इस्मुल अर्ज से खारिज हो चुका है। मट्टी थी, उसका बर्तन या कोई चीज़ बनाई गई, जब तक वो कच्चा बर्तन था उस पर तयम्मुम हो सकता था, लेकिन जब उसको भट्ठी के अंदर आपने पका दिया, पक्की ईंट कह ले मसलन, तो अब उसके ऊपर तयम्मुम नहीं हो सकेगा, चूंकि ये पकने की वजह से ये क्या हो गई है, इस्मुल अर्ज से खारिज हो गई है। बेखुरूज ही, मुहतजम बेखुरूज ही, यानी वो इस्तिदलाल करते हैं कि वो इस्मुल अर्ज से खारिज हो चुकी है ठीकरी। जब वो इस्मुल अर्ज ज़मीन होने से खारिज हो गई तो फिर उसके ऊपर तयम्मुम नहीं हो सकेगा। मा एतराफ़ ही बेजवाज़ सजूद अलैहि, हालांकि वो एतराफ़ करते हैं कि ठीकरी पर सजदा करना जायज़ होता है। वमा यखरुजु अन्हा बिल इस्तिहालत, हालांकि जो चीज़ इस्तिहाला के ज़रिए, हकीकत बदलने के ज़रिए ज़मीन और इस्मुल अर्ज से खारिज हो जाती है, यमनअ मिन अस्सुजूद अलैहि, तो उस पर सजदा करना ममनू हो जाता है, हालांकि वो खुद फरमाते हैं कि इस पर सजदा करना जायज़ है। तो ये जनाब अली शहीद सानी गोया के इश्काल कर रहे हैं जनाब मुहक्किक हिल्ली पर कि अगर वो इस्मुल अर्ज से ज़मीन का जुज़ होने से खारिज हो चुकी है तो फिर उस पर सजदा करना कैसे जायज़ हो गया, हालांकि आपने बाब सजूद में फरमाया है कि ठीकरी पर सजदा करना जायज़ होता है। वमा यखरुजु अन्हा बिल इस्तिहालत, जो चीज़ ज़मीन होने से खारिज हो जाती है इस्तिहाला के ज़रिए, हकीकत बदलने के ज़रिए, युमनअ मिन अस्सुजूद अलैहि, तो उस पर सजदा करना ममनू होता है। तो आपके इस्तिदलाल में और आपके दूसरे बाब में जो फतवा दिया है उसमें तनाकुज़ पाया जाता है। अगर उस पर सजदा करना जायज़ है तो फिर उसके ऊपर तयम्मुम करना भी जायज़ होना चाहिए। व इन कानत दायरतु सजूद औसा बिनिस्बत इला गैरिही, अगरचे के सजदा करने का जवाज़ और दायरा कार वो दूसरी चीज़ों की निस्बत क्या होता है, वसी होता है, लेकिन ज़मीन की जो अज्जा हैं उनमें तो कानून यही है कि जिस चीज़ पर सजदा करना जायज़ होगा उस चीज़ पर फिर तयम्मुम भी जायज़ होगा, लेकिन दूसरे के लिहाज से सजदे का दायरा वसी होता है। मिसाल के तौर पर पत्ते के ऊपर सजदा जायज़ होता है, कागज़ के ऊपर सजदा जायज़ होता है, लेकिन तयम्मुम का उनसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ज़मीन की निस्बत कानून यही है कि सजदा उसी चीज़ पर जायज़ होगा जो चीज़ ज़मीन का हिस्सा होगी और इस्तिहाला के ज़रिए उससे खारिज नहीं हुई होगी। तो ठीकरी अगर तो इस्तिहाला के ज़रिए खारिज हो चुकी है और आप फरमाते हैं कि इस पर तयम्मुम जायज़ नहीं हो सकता, तो फिर उस पर सजदा भी आपको ममनू करार देना चाहिए। बहरहाल खुलासा ये है कि जनाब मुहक्किक ने मोतबर में फरमाया कि ठीकरी पर तयम्मुम जायज़ नहीं है, और दलील ये है कि खज़फ ठीकरी पकने की वजह से इस्मुल अर्ज ज़मीन होने से खारिज हो चुकी है। शहीद सानी फरमाते हैं जनाब मुहक्किक से ताज्जुब है कि वो एक तरफ से तो ठीकरी को इस्तिहाला की वजह से ज़मीन से खारिज जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ठीकरी पर सजदा को जायज़ करार देते हैं, हालांकि खुद मुहक्किक और दूसरे उलमा ने बहस से सजदा में फरमाया है कि हर वो चीज़ जो इस्तिहाला की वजह से इस्मुल अर्ज से खारिज हो जाए उस पर सजदा जायज़ नहीं होगा। इसका लाजमा यह है कि मुहक्किक के नज़दीक ठीकरी पर सजदा भी जायज़ नहीं होना चाहिए। तो जब वो ठीकरी पर सजदा को जायज़ करार देते हैं तो इधर तयम्मुम में भी शफ़क़त करें और यहाँ पर भी नज़रिया चेंज करें कि
اس پر تیمم بھی جائز ہونا چاہیے۔ غیر سجود میں جو ہے نا جی کیا ہوتا ہے، مسئلہ سجدے کا وسیع ہوتا ہے، مثلا کاغذ اور درخت کے پتے، ان پر سجدہ تو جائز ہے لیکن تیمم جائز نہیں ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ دائرہ سجود کا وسیع ہونا بھی جناب محقق سے اشکال کو رفع نہیں کرتا، کیونکہ محقق کے نزدیک یہ قاعدہ کلیہ قبول ہے کہ ہر وہ چیز جو استحالہ کی وجہ سے اس میں عرض سے خارج ہو جائے اس پر سجدہ جائز نہیں ہے، چونکہ وہ باب سجدہ اور باب تیمم کو تو مانتے ہیں کہ اس کا قانون ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس کے حوالے سے خلاصہ یہی ہو گیا کہ محقق نے جو معتبر میں تیمم کو ٹھیکری پر جائز نہیں قرار دیا کہ وہ بٹھی میں جلنے کی وجہ سے ٹھیکری اسم العرض سے نکل چکا ہے، اور ابن الجنید کی طرف بھی نسبت دیا ہے اور فرمایا کہ لا یعارض بالسجود علیہ، کہ اس پر سجود کے ذریعے آپ اختلاف نہیں کر سکتے، لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالقاغذ، چونکہ سجدہ اس چیز پر بھی جائز ہوتا ہے جو زمین نہیں ہوتی جیسے کاغذ۔ تو اس کا جواب شہید نے یہی دیا ہے کہ وہ غیر مثلا عرض کے لیے وہ قانون ہے کہ کاغذ اور پتے وغیرہ کے لیے، لیکن زمین کی نسبت آپ کا قانون وہی ہے کہ جو چیز زمین ہونے سے خارج ہو جائے پھر نہ اس پر تیمم ہو سکے گا نہ ہی اس پر سجدہ ہو سکے گا۔ اچھا، سید اور ریاض بھی اس کی طرف مائل ہیں کہ ٹھیکری پر تیمم جائز نہیں ہے چونکہ اس کے خارج ہونے یا نہ ہونے میں شک ہے۔ علامہ ہلی نے منتہی مطلب میں اشکال کیا ہے اور شہید اول نے دروس شرعیہ میں بھی توقف کیا ہے، اور ایک جماعت اس پر تیمم کو جائز قرار دیتی ہے چونکہ وہ اسم العرض سے خارج نہیں ہوا، اگرچہ کہ مٹی نہیں رہا بلکہ وہ پتھر کی نسبت اولا ہے چونکہ پتھر تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں کہ جن پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا بالمعادن، معدنیات پر بھی تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ کالکحل، جیسے سرمے کا پتھر ہوتا ہے، سرما جو آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے تو اس پر بھی تیمم نہیں کر سکتے چونکہ یہ معدنیات میں شمار ہوتا ہے۔ والزرنیخ، زرنیخ کا پتھر ایک خاص قسم کا پتھر ہے تو اس پر بھی تیمم جائز نہیں ہوگا، سنگ زرنیخ بھی اس کو کہتے ہیں۔ وتراب الحدید، خاک آہن، یہ کیا کہہ سکتے ہیں، لوہے کی خاک وغیرہ۔ وَنَحْوِهِ، اور اس طرح کی جو دوسری نمک ہے، سنگ عقیق ہے، جو معدنیات شمار ہوتے ہیں ان کے اوپر تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَلَن نُورَ، اس کو ولن نورہ تو لکھا ہوا ہے حالانکہ اس کا عطف ادھر ہو رہا ہے تو اس کو نورتے ہونا چاہیے۔ اور والجس سے، اس کو بھی جس سے پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ عطف ہو رہی ہیں معدنیات پہ۔ اور نورہ کا جو پتھر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی تیمم جائز نہیں ہے۔ والجس سے، اور گچ کے پتھر پر بھی تیمم جائز نہیں ہے۔ بعد خروجہما عن اسم الارض بالاحراق، جب جلنے کی وجہ سے یہ اسم الارض سے خارج ہو جائے۔ اما قبلہ فلا، لیکن اسم الارض سے خارج ہونے سے پہلے تیمم کرنا ممنوع نہیں ہوگا۔ تو چونے کا پتھر، بال صاف کرنے والا پاؤڈر جو ہوتا ہے یہ نورہ ہوتا ہے، اور سنگ آخا کے پختہ بھی اس کو کہتے ہیں، یہ جس کو کہتے ہیں۔ تو جس یا گچ جو ہوتا ہے اس کے اوپر تیمم جائز نہیں ہوگا، اس کے جل کر راکھ ہونے اور اسم الارض سے خارج ہونے کے بعد، لیکن اس سے پہلے ان پر تیمم جائز ہو سکتا ہے۔